آج کے اس عظیم دن میں سرکار سید الشہداء جو اپنے اصحاب و انصار کے ساتھ آئے تھے کربلا میں، ہمیں کیا سیکھنا ہے؟ عاشوراء امام علی مقام نے اتنی عظیم کربلا جو سجائی تھی، وہ کس لیے سجائی تھی؟ اس لیے کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت اسی فرش عزا سے کرنی ہے. ہمیں اپنی اولادوں کو عاشورائی جلد سے جلد بنانا ہے تاکہ وقت کا حسین جلد سے جلد آ سکے. کربلا ہمیں درس وفاداری اور بصیرت میں 4-5 پوائنٹ کی شکل میں آپ کے سامنے پیش کروں گا اور 1 سے 2 جملوں میں ان کی وضاحت. کربلا وفاداری اور بصیرت کا درس ہمیں دیتی ہے. امام حسین کے ساتھ جو بھی کربلا میں آیا اس نے اپنی پوری وفاداری کا ثبوت، اور نہ فقط وفاداری بلکہ پوری بصیرت کا ثبوت پیش کیا ہے. یعنی جب بھی فتنہ اور فساد، بدعقیدگی اور نہ جانے اس طریقے کے تلاطم جب سماج اور معاشرے میں پیدا ہوں، تمہاری نگاہوں کے سامنے حسین کا، ابن علی کا راستہ، کربلا والوں کا راستہ ہونا چاہیے تاکہ تمہیں اپنے دین سے وفاداری اور دین کے اندر حق اور باطل کے درمیان کا فرق سامنے تمہارے رہے. کبھی بھی ظلم اور ظالم طاقتیں جب بھی کبھی سر اٹھائیں، تمہیں اتنی سمجھ ہونی چاہیے کربلا کے فرش پہ بیٹھنے کے بعد کہ حق کا راستہ کیا ہے اور باطل کا راستہ کیا ہے، یہ تمہیں سمجھ میں آنا چاہیے. اور اگر یہ اتنا آسان ہوتا سمجھنا تو حسین فقط 72 ساتھیوں کے ساتھ نہ ہوتے بلکہ حسین کے پیچھے بھی پورا لشکر ہوتا. یہ لشکر کی قلت اور یہ تعداد کی کمی بتا رہی ہے کہ حق کے سمجھنا اتنا آسان نہیں ہے. ہمیں اسی فرش عزا پہ بیٹھ کے آج کے دن خدا سے دعا کرنی ہے کہ معبود ہمیں بصیرت عطا کر، معبود ہمیں اہل بیت اور ان کے دین سے وفاداری عطا کر. نمبر 2، جس چیز کو ہمیں سیکھنا ہے آج اس عاشور کے دن سے، وہ یہ کہ ہمیں اپنے وقت کے امام کے لیے خود کو آمادہ کرنا ہے. ہمیں اپنے وقت اور عصر ظہور کو اپنے اعمال کے ذریعے سے نزدیک کرنا ہے. ہمیں جتنی جلدی ہو سکے وہ اپنے سماج کو عاشورائی بنانا ہے، اپنے سماج کو حسینی بنانا ہے تاکہ وقت کا حسین جلد سے جلد ظہور کرے، اور پروردگار کی اجازت سے ظہور کرنے کے بعد تمام عالم دنیا میں جو ظلم اور استبداد کی طاقتیں کار فرما ہے ان کی سازشوں سمیت ان کا خاتمہ ہو. اس کے بعد جس چیز کو ہمیں اپنے ذہن میں رکھنا ہے وہ یہ کہ ہمیں اطاعت اور عبادت الہی کو نہیں چھوڑنا ہے. یہ نقطہ بہت اہم ہے میرے عزیزوں. دین کی احکام کی پابندی ہی حسین ابن علی کا مقصد ہے. اتنی اذیتیں آپ نے سب نے سنا ظہر عاشوراء، یہی کوئی وقت رہا ہوگا جب حملہ اولا ہوا تھا. حملہ اولا جب ہوا کس عالم میں ہوا؟ حسین اپنے جانثاروں کے ساتھ نماز میں مصروف تھے، مصلی عبادت پہ. تو یہ برستے ہوئے تیروں میں نماز خوف کا قائم کرنا یہ بتا رہا ہے کہ یہ مصیبتیں ہم نے اس لیے تحمل کی ہے تاکہ ہماری قوم کی جوان، ہماری آنے والی نسل احکام الہی کی اہمیت کو پہچانے، واجبات کی اہمیت کو پہچانے اور جتنا ہو سکے ان سے نزدیک ہو. ذرا ذرا سے بہانوں میں جب بھی کبھی نماز چھوڑنے کا دل کرے، ہلکی سی تھکن کے بعد جب بھی نماز میں ٹال مٹول کا ارادہ آئے تو ایک بار سوچ لینا کہ کہیں تم حسین سے زیادہ تھکے ہو کیا حسین سے زیادہ خستہ ہو. وہ تو عصر عاشور 72 جنازے اٹھا کے جب زمین سے زمین پہ آیا تب بھی خاک کربلا کو جمع کر کے اپنے سر کو سجدہ الہی میں رکھ کے بتایا کہ خدا کی عبادت کسی حال میں ہمیں فراموش نہیں کرنا ہے. اور اس کے بعد آخری جو مرحلہ ہے وہ صبر و تسلیم، کہ مصیبتیں، آزمائشیں، ابتلا آتی جاتی ہیں زندگی میں، ہمیں صبر کا اور رضا الہی کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے. اتنی عظیم مصیبتیں آئیں لیکن سرکار سید الشہداء کی زبان پر، میں نے عرض کیا تھا ایک مجلس میں کہ جب نکلے ہیں تو یہی کہہ کے نکلے ہیں کہ رضا کا رضانا اہل البیت، اے پروردگار تیری رضا ہی میں ہم اہل بیت کی مرضی ہے.
یعنی تو جو چاہتا ہے وہی ہم اہل بیت چاہتے ہیں، ہمارا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے تجھ سے ہٹ کے۔ اس لیے زندگی میں جب بھی آزمائشیں ہوں، ابتلا ہو، امتحان ہو، جب بھی کبھی کسی بھی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے، حسین کی ذات، کربلا والوں کی ذات کو سامنے رکھنا، ساری پریشانیاں چھوٹی نظر آئیں گی، ساری ابتلا اور آزمائشیں معمولی نظر آئیں گی، اور کبھی رضایت الہی، تسلیم رضائے پروردگار کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے۔ اور وہ پھر امام کا مشن، آخری بات، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ سماج میں بڑھتی ہوئی برائیاں جب بھی دکھائی دیں، خاموش نہیں بیٹھنا ہے۔ جب بھی سماج میں لگے کہ یہ برائیاں پنپ رہی ہیں جس کی وجہ سے پورا سماج، پورا معاشرہ، وہ تمام اقدار عاشورہ، تمام اقدار کربلا جو حسین ابن علی اپنے ساتھ لے کے آئے تھے، وہ سماج دور ہو رہا ہے ان سے، تو ہر شخص کی ذمہ داری ہے، ہر شخص پہ واجب ہے بولنا۔ کون ساتھ میں ہے کون نہیں یہ فرق نہیں کرتا ہے۔ امام کے ساتھ بھی نہ کوئی بڑا نام تھا، نہ کوئی بڑی ہستیاں آئی تھی، ایک سے ایک افراد، گورنر، قاضی، نہ جانے کون کون موجود تھا، لیکن امام نے یہ پرواہ نہیں کی۔ اگر برائی پھیل رہی ہے تو یہ ہمارا وظیفہ ہے کہ ہم ان کو ختم کرنے کا ارادہ کریں۔ بس میرے عزیزو، یہی کربلا کے پیغام کو اگر آج کے دن ہم نے اپنے ذہنوں میں بٹھا لیا تو حسینی معاشرہ تشکیل ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا، حسینی سماج ہونے سے کوئی بھی ہمیں روک نہیں سکتا۔